الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ولد ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اب سے پہلے 2 اکتوبر کے اندر یہی حدیث مبارکہ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر کے میں نے تمام اہل ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی 3 ذمہ داریاں بتلائی تھیں، جن میں سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے: من ولد ولد فلیحسن اسمہ، کہ جب تمہارے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے. عقیقے کے اندر آدمی کیا کر سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ سب میں نے بتلایا تھا. دوسری ذمہ داری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی: فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، دوسری ذمہ داری ہے اس بچے کی اچھی تربیت کی جائے، اس بچے کو ادب سکھایا جائے. چھوٹے اور بڑے کے درمیان شعور اور سلیقہ، بڑوں سے باتیں کیسے کرنی ہے، چھوٹوں سے باتیں کیسے کرنی ہے، کس کا کیا ادب ہے، کس کا کیا حق ہے، اس کی صحیح تربیت کی جائے. اور صحیح تربیت وہ تربیت کہلاتی ہے جس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا تعارف ہو، جس میں احکام شرعیت کے قانون اس کو سمجھائے جائیں. شریعت کے احکام کون سا کتنا ضروری ہے، نماز 5 گانا ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، والدین کے حقوق ہیں، انتقال کے بعد میراث کی تقسیم ہے، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو کہلاتا ہے مکمل دین. یعنی اس بچے کو دیندار بنایا جائے، اس کو دینی تعلیم دی جائے، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، کمانا ہے تو کیسے کمانا ہے، کون سا طریقہ ہمارے لیے جائز ہے، کون سا طریقہ ہمارے لیے ناجائز ہے، کون سے طریقے پر چل کر ہم دنیا کمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے، اور کون سا طریقہ کہ ہے کہ ہم دنیا تو کما لیں گے لیکن ہماری آخرت خراب ہو جائے گی. یہ ساری باتیں اس بچے کو سکھائے جائیں، یعنی اس کو دینی تعلیم دی جائے. یہ اس کا ادب ہے، یہ اس بچے کی ذمہ داری ہے. لیکن اس تربیت، پرورش اور تعلیم کے اندر آج کے وقت میں امت مسلمہ کے اندر جتنا بڑا بگاڑ آ چکا ہے، جتنی بڑی بھول اور لاپرواہی پیدا ہو چکی ہے، آج سے پہلے کبھی اتنی لاپرواہی نہیں ہوئی. آج انسان دینی تعلیم کو ضروری سمجھنے سے ہی انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں دینی تعلیم بھی ضروری ہے. یہاں یہ بھی کہاں سے آ گیا؟ اس بھی نے دینی تعلیم کو
مسلمانوں کی زندگی سے اتنا دور کر دیا کہ آج ہر انسان کے سامنے بچوں کو پڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے تو مہنگے سے مہنگے انگلش میڈیم کے اندر بچے کو داخلہ کرا دے گا، وہاں کے دنیا بھر کے اخراجات اس کے برداشت کرے گا، لیکن جب دین کی تعلیم کی باری آ جاتی ہے تو انہی بچوں کے پاس میں 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ دینی تعلیم سیکھنے کے لیے نہیں نکلتا۔ دینی تعلیم سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر کے 6 بجے پڑھتے ہوئے کوہرے کے اندر اور پڑھتے ہوئے پانی کے اندر بچوں کو نہلا دھلا کر ان کی ماں تیار کر دیتی ہے، ان کا ناشتہ تیار کر دیتی ہے، ان کا لنچ باکس تیار کر دیتی ہے، اور 6 بجے بچوں کو لے کر کے باہر راستے پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب بس آنے والی ہے، گاڑی آنے والی ہے ان بچوں کو لینے کے لیے، ان کو لے کر جائے گی، ان کو اسکول پہنچنے کے لیے 6 بجے تیار کر دے گی۔ لیکن یہی بچہ 5-6 گھنٹے اسکول میں بتانے کے بعد آئے گا تو اب اس کے اوپر اس کے ٹیوشن کا اتنا بڑا بوجھ ہے، وزن ہے کہ اب اس کو ٹیوشن کے لیے جانا ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں جتنا بھی کام دونوں جگہ سے ملا ہے وہ سارا کام کرانا ہے، اور کہا جائے کہ صاحب اس بچے کو ابھی تک کلمہ طیبہ تم نے کیوں نہیں سکھایا، اس کے تو ثنا بھی یاد نہیں، کلمہ شہادت کا اس کو پتہ نہیں کہ ہاں ہمارے بچے ذرا اس اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں بچوں کے اوپر پڑھائی کا بوجھ بہت زیادہ ہے، پڑھائی کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اس کو ہمارے بچے برداشت نہیں کر پاتے، اس کو ٹائم نہیں مل پاتا کہ ہم اس کو مسجد میں بھیجیں یا ہم اس بچے کو بیٹھ کر کے کلمہ شہادت یاد کرائیں، کلمہ طیبہ یاد کرائیں، اتحیات اس کو ہم سکھائیں۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں۔ میرے محترم، اس اہل اسلام کی زندگی کے اندر، مسلمان کی زندگی کے اندر جب تک دین نہیں ہے، جب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ڈگریاں لے کر کے پیسہ تو کما لے گا، لیکن جب بات آئے گی والدین کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کی، ان کو لے جا کر کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آئے گا۔ یہی بچہ اگر ہم نے دیندار اس کو بنایا تو یہ فخر کرے گا کہ میرے ماں باپ کا بڑھاپے کا وقت ہے، انہوں نے اپنی گاڑی کمائی کما کر میرے اوپر خرچہ کی ہے، اب ان کی خدمت کرنے کا وقت ہے، میرے لیے جنت کمانے کا وقت ہے۔ یہ ان کی خدمت کرنا، ان کو اپنے پاس میں رکھنا فخر سمجھے گا، اور اگر دینی تعلیم نہیں ہے تو ان کو اپنے پاس میں رکھنا اس کو بوجھ معلوم ہوگا۔ یہ ہے دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ۔ آج ہر گھر کے اندر شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہے، والدین کی بات نہیں سنتی، والدین کا کہنا نہیں مانتی۔ لیکن کیا اب اس کے پیچھے غور کیا کبھی؟ اس کے پیچھے کبھی غور کیا کہ بچے ہمارے نافرمان کیوں بنے؟ اگر ہم انہی بچوں کو دینی تعلیم بھی ساتھ میں دے دیتے تو یہ آج نافرمان نہیں بنتے، یہ نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں بھی لے کر کے چلتے، یہ روزہ رکھتے، سحری میں ماں کو بھی اٹھاتے، باپ کو بھی اٹھاتے، یہ خود کلام پاک کی تلاوت کرتے، ساتھ میں تمہیں بھی کہتے کہ تم بھی کلام پاک پڑھو، پڑھے ہوئے نہیں ہو تو ہمارے پاس بیٹھ کر کے ہی سن لو۔ لیکن نہیں، تو اس دوسری ذمہ داری کے اندر بچوں کی تعلیم، تربیت اور پرورش کے اندر جو امت مسلمہ کا آج غفلت بھرا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، لاپرواہی ہے، اس کے نتائج سامنے ہیں۔ اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں، وہاں ان کو ایمان والوں کا، مسلمانوں کا کلچر نہیں ملتا، پھر یہ بچے اسی کے اندر ڈھل جاتے ہیں، اور بڑے ہو کر کے نہ خود یہ دیندار ہیں، نہ دینداروں کے ساتھ ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں، ان کی سوچ غیر مسلموں کے جیسی بن جاتی ہے کہ نماز کون سا ضروری ہے، روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، بوڑھے باپ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی جی لی، اب ہمیں اپنی زندگی جینی ہے۔ بولو ایسا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ۔ تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ارتداد آج امت کے اندر بہت بڑی تعداد میں پیدا ہو رہا ہے۔ مسلم بہن بیٹیاں
غیر ایمان والوں کے ساتھ اپنی من پسند کی شادیاں کر کے والدین کو ٹھوکر مار کر کے جا رہی ہیں۔ مسلم نوجوان بچے دینی تعلیم سے محروم ہونے کے نتیجے میں وہ بھی غیر ایمان والوں کے جیسا ہی اپنا رہن سہن چال چلن بنا رہے ہیں۔ بہرحال اس غفلت سے ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے اور دینی تعلیم کی طرف ہمیں اپنی توجہ دینی ہے۔ بچے کے لیے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کم از کم ہمیں نکالنا ہے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے۔ خود سکھاؤ، پاس کے کسی مکتب میں بھیجو، مسجد میں بھیجو، مدرسے میں بھیجو، کسی حافظ عالم کو اپنے گھر بلا کر کے انہیں سکھا لو۔ آج ان کے بننے اور بگڑنے کا وقت ہے۔ اگر آج ہم نے ان کو سنوار لیا، سدھار لیا تو یہ سدھر جائیں گے، ورنہ پھر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ تیسری ذمہ داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اس نکاح کے اندر بھی آج اتنی دیری ہے، اتنی تاخیر ہے کہ نکاح کو آج امت مسلمہ نے اتنا مشکل بنا دیا کہ آج لوگوں کے لیے زنا کرنا آسان ہو گیا۔ نکاح کرنے کے لیے بچے کا چلو تو اتنے مسائل، اتنی ڈیمانڈ، آدمی پورا نہیں کر پا رہا۔ تو اب کیا ہے، زنا کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، زنا کاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فوراً اس کا نکاح کریں، اور نکاح کرنے کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، ابو ہریرہ عورت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت میں عورت کی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، سب سے پہلے آدمی دیکھتا ہے کہ عورت کے پاس میں مال کتنا ہے، مالدار عورت ہے نکاح کرو تو مال مل جائے گا، دولت مل جائے گی۔ سن لو کان کھول کر کے، جو انسان مال اور دولت کے لالچ سے نکاح کرے گا، شادی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو فقر اور فاقے کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ وَلِحَسَبِهَا، اس عورت کا خاندان دیکھ کر کے آدمی نکاح کرتا ہے کہ خاندان اونچا ہے، عزت والا ہے، پیسے والا ہے۔ اور تیسرا وَلِجَمَالِهَا، اس عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ خوبصورتی کا چرچا ہے اس لڑکی کا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ اور چوتھی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وَلِدِينِهَا، اس عورت کی دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ دینداری کے ساتھ اگر پہلے کی تینوں چیزیں مل جائیں بہت اچھا، اگر دینداری کے ساتھ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں، وہ غریب بھی ہے، اس کا خاندان بھی اتنا اونچا پیسے والا نہیں ہے، وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ دیندار ہے، آپ اس کو قبول کر لینا، آپ اس کے ساتھ میں نکاح کر لینا۔ آج اس نکاح کے اندر سب سے پہلے تو تاخیر، اولاد بالغ ہو چکی ہے اور امت مسلمہ سمجھ رہی ہے کہ ابھی بچہ ہے، اس کا ڈپلومہ پورا ہو جائے، اس کی ڈگری پوری ہو جائے، یہ اپنا بوجھ کیسے اٹھائے گا۔ والدین سوچے بیٹھے ہیں کہ بوجھ کیسے اٹھائے گا، اور وہ اپنے سارے بوجھ ویسے ہی اٹھاتا پھرتا ہے، غلط اور ناجائز طریقے پر۔ تو اس لیے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے،
اور نکاح کے اندر دینداری تلاش کی جائے۔ سب سے پہلا